دنیا کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، اس کو جو بھی پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھے گا، 2 دفعہ پڑھے گا، 3 دفعہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ اکتا جائے گا، اس کے بعد نہیں، اس کو پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ نماز تراویح کے اندر ہر بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور ہر بار ایک الگ سرور ملتا ہے۔ ہر بار قرآن مجید کی سورہ جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سننے سے ایک الگ کیف اور سرور ملتا ہے۔ کسی بندہ مومن کے ذہن میں کسی گوشے کے اندر بھی، دماغ کے کسی خانے کے اندر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں یا بار بار سن رہا ہوں، نہ، یہ رب کا کلام ہے کہ جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے پڑھتا ہی رہے، جب اس کلام کو ایک بار سنتا ہے تو دل کرتا ہے اس کو سنتا ہی رہے۔ کسی بشر کا کلام ہو تو بندہ اکتا جاتا ہے، یہ رب کا کلام ہے جس کو پڑھنے اور سننے سے بندہ کبھی اکتاتا نہیں۔ کبھی کسی کے ذہن میں آیا کہ ہم نے قرآن مجید سورہ فاتحہ نماز کے اندر روز پڑھتے ہیں، ہر بار پڑھتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ پڑھتے ہی رہیں؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا حسن ہے، یہ رب کا کلام ہے کہ جب جب بندہ پڑھتا جاتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا، اس کو پڑھتا جاتا ہے وہ رجتا نہیں، دل کرتا ہے کہ پڑھتا ہی جاؤں، دل کرتا ہے کہ سنتا ہی جاؤں۔ اور اگر کوئی پڑھنے والا اچھا ہو، کوئی عربی لہجے میں، آقا علیہ السلام کے لہجے میں قرآن کو تلاوت کرنے والا ہو، تو جیسے جیسے بندہ قرآن سنتا جاتا ہے نا، اس کو معانی اور مفہوم کا پتہ نہ بھی نہ چلے، پھر بھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کو سنتا چلا جاؤں۔ قرآن اپنے سننے والوں پر ایک سحر، ایک کیف اور ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے میں اس کو سنتا ہی چلا جاؤں۔ تو دوستان محترم، قرآن تو وہ کتاب ہے جو کوئی بھی کتاب ہو اس کا لکھنے والا بشر ہے، اس کو پڑھیں گے اکتا جائیں گے، لیکن قرآن یہ رب کا کلام ہے، اس کو پڑھنے اور سننے سے بندہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ میں اس کو سنتا اور پڑھتا ہی چلا جاؤں۔